تو ایک جانور کے چہرے کو زخم دینے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت فرما رہے ہیں۔ یہ تو انسان ہو کر دوسرے انسان اشرف المخلوقات کو دن دھاڑے اس کے منہ پر، سر پر، بھیجوں پر بھیانک قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، سارے انسانوں کا قاتل ہے جو ایک جان کو قتل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جانور کو دیکھا کہ اس جانور کے منہ پر ایک زخم آ گیا تھا، کسی نے جانور کے منہ کو داغ دیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے ایک جانور کو داغ دیا ہے، اس کے منہ کو زخم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق دبا دیا تھا، کسی کو تکلیف دیا تھا، ظلم کیا تھا، کل بروز محشر اللہ پاک ان سے بدلہ لے گا۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو تو معلوم ہے گزشتہ کل رات میں اور کچھ وقت سے حیدرآباد میں بہت سارے مرڈر کیسز سننے میں آ رہے ہیں اور نوجوان نسل ایک دوسرے کو کاٹتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ اسی موضوع پہ آج ہم عیدی بازار کی مشہور شخصیت آج ہم مولانا ظہیر صاحب کے پاس آئے ہیں، ظہیر قادری صاحب کے پاس آئے ہیں کہ اس موضوع پر اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام میں کیا اس کے تعلق سے بندشیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مول صاحب، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کل رات میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں نوجوان ایک شخص کو اس بے دردانہ طریقے سے مارا گیا ہے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، پر اس قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے اسلام میں کیا شرائط ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یقیناً آج ہمارے محلے عیدی بازار میں اور ہمارے مکان کے قریب میں ایک انتہائی دلسوز اور تکلیف دہ، دلوں کو توڑ دینے والا اور کلیجوں کو پھاڑ دینے والا ایک بہت ہی برا سانحہ پیش آیا ہے۔ ہمارے ہی پاس ایک مسلم بھائی کی جان چلی گئی ہے۔ وجوہات تو پتہ نہیں کس وجوہات کی بنا پر یہ قتل کی واردات درپیش آئی ہے، لیکن آئے دن آپ اور ہم اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم معاشرے کے اندر قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے مسلم معاشرے کے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ ہم تمام کو اس بات پر بہت ہی غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر، کاروبار میں، تجارت میں اور لین دین میں کچھ ہیرا پھیری ہو گئی یا کسی کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو گئی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہے، جبکہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، سارے انسانوں کا قاتل ہے جو ایک جان کو قتل کیا۔ تو مذہب اسلام کسی کو قتل کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں رہے۔ ہاں، اسلامی مملکت ہے تو حاکم اسلام کو اس بات کی اجازت رہتی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرے، لیکن عام ہم مسلمان ایک دوسرے کی جان لینے کے حق نہیں رکھتے۔ یہ بہت ہی خراب اور شرمندگی کی بات ہے، اور سارے معاشرے کو اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے بزنس کے نام پر، کاروبار کے نام پر، اگر کسی نے دنیا میں کوئی حق ہم سے چھین لیا، ہمارے مال کو کسی نے لوٹ لیا، یا کوئی ہمارے بزنس میں، کاروبار میں، پارٹنرشپ میں کسی نے کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس کا جا کر قتل کر ڈالیں کہ وہ ہمارے پیسے باقی تھا، وہ تجارت میں ہم کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس میں ہم کو ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق دبا دیا تھا، کسی کو تکلیف دیا تھا، ظلم کیا تھا، کل بروز محشر اللہ پاک ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ پاک ان سے بدلہ لے گا۔ کیسے بدلہ لے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں وہ لے کر مظلوم کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ یعنی جس نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا حق ادا نہیں کیا، اس ظالم کی جو نیکیاں ہیں اللہ پاک وہ نیکیاں مظلوم کے حوالے کر دے گا، مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اور مظلوم کے جتنے گناہیں ہیں وہ گناہیں اللہ پاک ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اس طرح اللہ پاک قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں دنیا میں ہم خود اگر فیصلہ کرنے لگ جائیں گے، ہم خود قتل و غارت گری مچائیں گے تو ہم بھی گنہگار ہوں گے اور اللہ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جانور کو دیکھا
کہ اس جانور کے منہ پر ایک زخم آ گیا تھا، کسی نے جانور کے منہ کو داغ دیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے ایک جانور کو داغ دیا ہے، اس کے منہ کو زخم دیا ہے۔ تو ایک جانور کے چہرے کو زخم دینے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت فرما رہے ہیں۔ یہ تو انسان ہو کر دوسرے انسان اشرف المخلوقات کو دن دھاڑے اس کے منہ پر، سر پر، بھیجوں پر بھیانک قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے بڑی شرمندگی، بڑے افسوس، بڑے شرمناک واقعات ہیں۔ اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر اگر ہم کو تکلیف دیا ہے تو آج ہم اس کو درگزر کر دیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ پاک جب قیامت کے دن اس کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، مظلوم کے گناہیں ظالم کے نامہ اعمال میں جائے گی۔ اس طرح بندے کو اللہ پاک فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم ہر فیصلہ ہم خود اگر کرنے چلیں گے تو یقین جانیں معاشرے کے اندر ایسے آوارگی، بےہودگی کے واقعات کثرت سے بڑھتے جائیں گے۔ جیسا کہ مصعب دیکھا جا رہا ہے کہ جیسا کہ کچھ ہی وقت پہلے الیکشن پیریڈ گیا ہے، تو اس میں علماء کرام نے ماشاءاللہ سے پارٹیوں کے تعلق سے بھی، سپورٹ کے تعلق سے بھی بتایا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ میرا پرسنل کوشچن بھی ہے اور عوام کا بھی کوشچن ہے کہ کیا علماء کرام کچھ ایسے ہی ایک اپنے مساجد میں یا کہیں گھروں کی طرف، جیسا کہ مسجد کے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ہر جگہ، تو اسی طرح سے عوام میں نوجوانوں کے شعور کے لیے اگر اسی ایک موضوع کو پکڑ کر اگر تبلیغ کرے تو کیسا ہوگا؟ دیکھیے، علماء کرام کے خطابات اور ان کے واعظ و نصیحت اور بیانات مسلم معاشرے میں قتل و غارت گیری کے واقعات بے شمار علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہنا بھی چاہیے، اور اس کے اندر اور خطابات میں، بیانات میں، مساجد میں ان انتظامات پر یقیناً بولنا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں کہ میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں کہ ہمارے پاس عیدگاہ مادانہ پیٹ، قدیم عیدگاہ مادانہ پیٹ ہے۔ یہاں پر ہمارے گزشتہ سال رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب بھی وہاں پر بیان کا ہم کو موقع ملتا ہے، عید کے مواقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پر ہے، ہم نے قتل و غارت گیری پر بہت بولا ہے۔ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد میں بھی ہم نے قتل و غارت گیری پر بہت بولا ہے۔ عیدگاہ میں بیانات جہاں پر بھی جاتے ہیں، قتل و غارت گیری اور خودکشی کے واقعات جو بڑھ رہے ہیں اس پر ہم بہت بول رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بولتے رہیں گے۔ مگر علماء کرام کے خطابات، بیانات یقیناً اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر میں ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پر عمل کریں اور گھر کے سرپرست لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہر ایک فرد اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو ایسے واقعات کی روک تھام ہوگی۔ تو لڑکوں کے لیے ایسا جیسا کہ مرڈرس وغیرہ جو ہو رہی ہیں، یہ تو نوجوان لڑکے، اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل جو کم سین عمر ہے، 15 سے 20 سے 25 سال کی عمر میں جو رہتے ہیں لڑکے، وہ دکھا رہے ہیں۔ مگر ایک طرف اگر اور دیکھے تو جو نوجوان ہماری خواتین ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر جو ہمارے مسلب کے نہیں ہے مگر ان کو سب جانتے ہیں، پر وہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ بنا رہی ہے، تو ان لڑکیوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکیوں کے فتنہ ارتداد، یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اختیار کرنا اور پیار اور محبت کی جال میں پھنس کر اپنے دین اور اپنے ایمان اور اسلام کو فراموش کر دینا، یہ دراصل ایمان کی جو عظمت ہے، دین کا جو محبت، جو رتبہ، جو مقام اسلام اور شریعت کا ہے، یہ بچپن ہی سے والدین اگر اپنی اولاد کو اس پر توجہ دلاتے، اور ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ایمان کی نعمت ایک طرف، اس عظمت ایمان اور اسلام کی عظمت ہماری نوجوان لڑکیوں کے سینوں میں محفوظ کرانے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانیں یہ واقعات درپیش نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لڑکیوں پر خاص توجہ کریں اور بچپن ہی سے اسلام کی عظمت کو سینے میں بٹھائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو ہرگز اسے مقبول نہیں کیا جائے گا، اللہ پاک اسے مقبول نہیں کرے گا۔ تو اسلام اور ایمان اور دین کی عظمت نوجوان نسلوں کے سینوں میں محفوظ کی جائے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ بچپن ہی سے ماں باپ جس طرح بچوں کے اچھی تعلیم کی فکر کرتے ہیں،
بچوں کو اچھا کھلانے پلانے، لباس، ان کے رہنے، ان کے کھانے پینے کے سارے انتظامات کی والدین کو جیسی فکر ہوتی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ان کے دین اور اسلام ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے، اس کی عظمت والدین ہو، سرپرست ہو، جو بھی ذمہ دار ہو، پہلے ایمان کی عظمت ہماری نوجوان نسلوں کے سینوں میں اگر بٹھائی جائے گی تو یقین جانیں ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر سامنے رکھ دی جائے، پھر کہا جائے کہ تم اسے چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر یہ چیزیں اپنا لو، تو مسلمان کبھی ان دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ ایمان اور اسلام ہی کو پیش نظر رکھے گا۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے جو صحابیات ہم سے پہلے جو اللہ کی نیک بندیاں گزری ہے، خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ہماری لڑکیوں کو واقفیت ہونی چاہیے، اور امہات المؤمنین کی سیرت سے واقفیت ہونی چاہیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک صحابیات جو تھی ان کی سیرت سے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو جتنے نیک لوگوں کی سیرت سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے ہماری لڑکیاں جتنی قریب ہوتی جائے گی، یقین جانیں ایسے واقعات جو آپ بتلا رہے ہیں کہ دن دھاڑے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ کبھی سفر کر رہی ہے، کبھی گھوم رہی ہے، کبھی بے حیائی کے کام کر رہی ہے، یہ سارے واقعات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایمان کی عظمت نہیں ہے، اور ہم سے پہلے جو نیک خواتین گزری ہے ان سے ہماری لڑکیوں کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف ٹی وی میں اور فونز میں دیکھ رہی ہے، اور جیسے لوگوں کو دیکھ رہی ہے اسی کو فالو کر رہی ہے۔ تو تھوڑا ہمیں اپنے اعمال اور اپنے گھر کے ماحول کو دین اور اسلام کی روحانیت کے ساتھ میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی اچھا سمجھایا ہے کہ نوجوان نسل کو اکثر دین کی طرف راغب کرنا، جیسا علماء کرام کا بھی فرض ہے، پر سب سے فرض ہے کہ وہ اپنے لڑکے لڑکیوں کو دین کی طرف راغب کریں، اس کے بعد علماء کرام نے اپنا فرض نبھاتے رہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی مزید انٹرویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں محمد علی، السلام علیکم۔